فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روزے کے فضائل کے اوپر سے احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، جن میں سے چند احادیث ہم نے کل پڑھے تھے۔ روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا۔ اگر وہ خاموش ہے تو وہ تسبیح کر رہا ہے، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ اس کی دعا قبول اور جو عمل کرے وہ مقبول۔ جو بندہ روزے کی حالت میں سبح کرتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہے، اور حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حور میں سے اس کی بیویاں کہتی ہے، اے اللہ عز و جل، تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ روزے دار کے لیے آسمان کے فرشتے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر وہ ذکر اللہ کرے، ورد کرے، جو کلمات کہے گئے وہ پڑھے تو 70,000 فرشتے سورج ڈوبنے تک اس کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا، کہ جس کی اسے خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں میوے کھلائے گا انشاءاللہ۔ قیامت والے دن روزے داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا، جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ قیامت کے دن لوگوں کا بھی حساب کتاب بھی نہ ہوا، وہ حساب کتاب کے منتظر ہے، اور روزے دار کے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا، سونے کا دسترخوان جس پر وہ نعمتیں کھائے گا۔ اللہ عز و جل کے نزدیک اعمال 7 قسم پر ہے، 7 طرح کے ہیں۔ اعمال 7 قسم پر ہے۔ 2 عمل واجب کرنے والے، 2 عملوں کی جزا ان کی مثل ہے، سیم ایز اٹ از، 4 ہو گئے۔ 1 عمل کی جزا اپنے سے 10 گنا، یعنی جو اس نے کام کیا اس کی جزا اس کا 10 گنا دیا جائے گا، 5 عمل ہوئے۔ 1 عمل کی 700 گنا تک، 1 عمل ہے اس کی جزا 700 گنا ہے، 700 ٹائمز، 6 عمل ہوئے۔ اور 1 عمل ایسا ہے کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ٹوٹل 7۔ پس جو 2 واجب کرنے والے ہیں، نمبر 1 وہ شخص جو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملا کہ اللہ عز و جل کی عبادت اخلاص کے ساتھ اس طرح کی کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا، یعنی اللہ کے لیے عمل نیک کیا۔ ایک شعر ہے نا، نفس سے بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی
کہ عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ تو اس طرح کی کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا، یعنی ریاکاری سے بچتے ہوئے جو ہے اعمال کیے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو یہ جنت واجب کرنے والا عمل ہے، یا یہ کہ وہ ایمان کی حالت میں گیا تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ دوسرا عمل جو واجب کرنے والا ہے اور جو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی کو نمبر 2 جو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تو یہ دوسرا عمل بھی واجب کرنے والا ہے، اس عمل سے دوزخ واجب ہو جائے گی۔ اور جس نے ایک گناہ کیا تو اس کی مثل، یعنی ایک ہی گناہ کی جزا پائے گا۔ اس نے گناہ کیا تو اس کی مثل اس کو جزا ملے گی، جو اس نے گناہ کیا اس کی سزا اس نے پانا ہے۔ اور جس نے صرف نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی کی جزا پائے گا۔ ابھی نیکی کیا نہیں ہے، ارادہ کیا ہے، تو اس کی مثل وہ جزا پا لے گا۔ اس لیے نیتوں کی کافی تاکیدیں ملتی نا حدیث پاک میں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی نیتیں زیادہ ہوگی اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ حتیٰ کہ امیر اہل سنت نے حج و عمرہ پہ جانے والے کے لیے کئی نیتیں تحریر فرمائی ہیں، جہاں تک میری یاد میں ہے شاید 92 یا 52 سے زائد نیتیں ہیں۔ اور جس نے نیکی کر لی تو وہ 10 نیکیوں کا اجر پائے گا۔ نیکی کے ارادے پر تو اس کو ایک ثواب مل گیا، اب نیکی کرنے پر اس کا 10 گنا زیادہ اجر ملا۔ یہ 5 طرح کے اعمال ہوئے۔ نمبر 6، اور جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا تو اس کے خرچ کیے ہوئے 1 درہم کو 700 درہم اور 1 دینار کو 700 دینار میں بڑھا دیا جائے گا۔ اور یہ بات اس کلام پاک میں بھی موجود ہے۔ آیت ہے 7 سنابل کر کے، وہ آیت کا نام ہے نا، کہ کلام پاک میں مثال دی گئی ہے کہ تم راہ خدا میں ایک خرچ کرو تو وہ ایسا ہے کہ تم نے ایک دانہ دیے، پھر اس نے ایک پودا اگائی اور اس نے 7 بالیاں اگائی، اور ہر بالے کے اندر، ہر گچھے کے اندر 100 دانے ہیں۔ کلام پاک میں یہ چیز کا مضمون ملتا ہے۔ تو یہ نمبر 6 ہو گئے۔ نمبر 7، اور روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رکھنے والے کا ثواب اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ 7 طرح کے عمل ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا وہ یا تو اللہ عز و جل کی رحمت سے بے حساب، یا معاذ اللہ عز و جل گناہوں کا عذاب ہوا، تب بھی بالآخر یقیناً داخل جنت ہوگا۔ اور جس کا معاذ اللہ عز و جل خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ جس نے ایک گناہ کیا اس کو ایک ہی گناہ کا بدلہ ملے گا۔ اللہ عز و جل کی رحمت پہ قربان، صرف نیکی کی نیت کرنے پر 1 نیکی کا ثواب، اور اگر نیکی کر لی تو ثواب 10 گنا۔ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے والوں کو 700 گنا، اور روزے دار کی بھی کتنی زبردست عظمت ہے کہ اس کے ثواب کو اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ